بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سر ذوالفقار علی عالمگیر ہے اور میں او لیولز کو پاک سٹڈیز اور اسلامیات پڑھاتا ہوں۔ آج کا میرا لیکچر حدیث کی اوتھینٹسٹی کے حوالے سے ہے۔ کیمبرج میں یہ کویسچن آیا کہ ڈسکرائب دا میتھڈس employed by the compilers of the major books of hadith to ensure the hadith they collected were authentic۔ لفظ حدیث کا مطلب رپورٹ، سپیچ، نیوز اور انفارمیشن ہے، مگر اسلامک ٹرمینالوجی میں اس کا مطلب نبی اکرم کی سینگز ہیں۔ حدیث کمپائلیشن کے 3 فیز ہیں۔ فرسٹ فیز میں نبی اکرم کے صحابہ حدیث کو پریزرو کرنے کے 3 طریقے استعمال کرتے تھے، یعنی بائی میمورائزنگ، بائی رائٹنگ، بائی پریکٹسنگ۔ سیکنڈ فیز وہ تھا جس میں نبی اکرم کی وفات کے بعد احادیث کو پریزرو کرنے کا کام شروع ہوا، جس میں مسند کی صورت میں احادیث کو کمپائل کیا گیا۔ یہ کام رائٹلی گائیڈڈ کیلفز کی سپرویژن اور انسٹرکشن میں پائے تکمیل کو پہنچا۔ تیسرا فیز احادیث کو کمپائل کرنے کا بہت اہم ہے، جو 3rd ہجری سینچری میں شروع ہوا۔ حدیث کمپائلیشن کا یہ فیز گولڈن ایج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس دور کو ایج آف فالوورز یا تابعین کہا جاتا ہے۔ اس فیز میں کمپائلرز آف حدیث بڑے جذبے، ذوق و شوق سے اس کام کو سر انجام دے رہے تھے، اور احادیث جمع کرنے کا کام اسلامی سلطنت کے طول و عرض میں شروع ہو گیا۔ حدیث کی اوتھینٹسٹی کو جانچنے کے رولز اور ریگولیشن بنائے گئے۔ امام بخاری وہ پہلی ہستی تھے جنہوں نے اوتھینٹک حدیث جمع کرنے کا نظریہ متعارف کروایا۔ اس دور میں 6 اوتھینٹک بکس یعنی صحائح ستہ لکھی گئیں۔ اس سلسلے کا دوسرا بڑا نام امام مسلم ہے۔ حدیث کے 2 اہم کمپوننٹس سند یا چین آف نیریٹرز اور متن یا ٹیکسٹ ہے۔ ان اسکالرلی ہستیوں نے انتہائی محتاط طریقہ حدیث کی چین آف نیریٹرز اور متن یعنی ٹیکسٹ کو جانچنے کا اختیار کیا، جس کی وجہ سے جینون اور اوتھینٹک حدیث کا ذخیرہ جمع ہوا۔ سند یا چین آف نیریٹرز کی بنیاد چین آف ان نیمز پر تھی جنہوں نے نبی اکرم کی احادیث کو کمپائلرز تک ٹرانسمٹ کیا۔ سند کی پلورل اسند ہے۔ سند کا مطلب سپورٹ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا کرائٹیریا ہے جس کے ذریعے حدیث کی اوتھینٹسٹی کو چیک کیا جاتا ہے۔ چین آف نیریٹرز 1، 2، 3 یا 4 یا اس سے زیادہ نیریٹرز پر مشتمل ہو سکتی ہے، یعنی کمپائلر کا وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی سے کتنا دور تھا۔ ایک مثال کے ذریعے ہم سند یا چین آف نیریٹرز کو سمجھتے ہیں۔ نیریٹر اے، نیریٹر بی، نیریٹر سی، نیریٹر ڈی۔ نیریٹر ڈی جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، انہوں نے خود نبی اکرم سے یہ حدیث سنی، تو اسے ہم انبروکن چین آف نیریٹرز کہیں گے۔ مثلاً اگر نیریٹرز کی ترتیب مندرجہ ذیل انداز میں آ رہی ہے، یعنی نیریٹر اے، بی، سی اور ای، یعنی ای وہ نیریٹر ہے جنہوں نے خود نبی اکرم سے حدیث سنی، مگر یہاں نیریٹر ڈی مسنگ ہے، اس لیے اس حدیث کو ہم اوتھینٹک نہیں کہیں گے، کیونکہ چین آف نیریٹرز بروکن ہے۔ سند ایک حدیث کے جینون اور اوتھینٹک ہونے کی شورٹی ہے۔ اسکالرز آف حدیث نے سند کو اوتھینٹک حدیث کا انٹیگرل پارٹ قرار دیا۔ کمپائلرز آف حدیث نے ایک ٹرم ایجاد کی جس کو اسماء الرجال یا سائنس آف مین کہتے ہیں، جس کا مطلب اسپیشلائزڈ بایوگرافیکل اکاؤنٹ ہے، جس کے ذریعے یہ جانا جاتا تھا کہ ایک نیریٹر یا ٹرانسمیٹر کتنا ریلائیبل یا ٹرسٹ وردی ہے۔ اسماء الرجال کی ٹرم کے استعمال سے اوتھینٹک حدیث کا تعین ہوتا تھا۔ اسماء الرجال کے رولز بڑے سخت شرائط پر مشتمل تھے۔
مثلاً ایک نیریٹر جسٹ اپرائٹ اور اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے، وہ ایک مضبوط کردار کا مالک ہو، اس کی ساؤنڈ میموری اور ساؤنڈ مائنڈ ہونا چاہیے، وہ انالائٹیکل اور لاجیکل ہو، وہ بہت کوالیفائڈ اور نالجیبل ہو، وہ غریبوں کی مدد کرنے میں بہت جنرس ہو، وہ باکردار، نیک اور خوف خدا رکھنے والا انسان ہو، وہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا پابند ہو، اس کا سوشل کنڈکٹ بے داغ ہو، وہ جھوٹا یا دروغ گو نہ ہو، مذاق کے طور پر بھی جھوٹ نہ بولتا ہو، وہ عربک لینگویج کے استعمال کا ماہر ہو، وہ بچہ یا غیر مسلم یا فاتر العقل نہ ہو، اور وہ اپنے دور کا ایک جانا پہچانا نام ہو۔ متن یا ٹیکسٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایگزیکٹ ورڈز کو کہتے ہیں۔ مثلاً No one eats better food than that which he eats out of the work of his hand۔ نبی اکرم کے یہ الفاظ حدیث کا متن یا ٹیکسٹ ہیں۔ حدیث کا متن قرآن اور سنہ کے مطابق ہو، نبی اکرم کے زمانے کی عربک لینگویج میں ہو، آسان اور عام فہم انداز میں ہو، اور کسی طرح سے بھی نبی اکرم کے مقام مرتبے کے خلاف نہ ہو، یا کسی دوسری حدیث سے متصادم نہ ہو، یا لاز آف نیچر کے خلاف نہ ہو۔ متن میں کسی ایسے واقعے کا ذکر نہ ہو جو نبی اکرم کی وفات کے بعد وقوع پذیر ہوا ہو، اور نہ ہی متن میں کسی خاص شخص یا ٹرائب کی تعریف کی گئی ہو سوائے ان کے کلوزسٹ ریلیٹیوز کی یا کمپینینز کی، اور متن میں معمولی قوموں کے ان یوزول ریوارڈز نہ ہوں۔ جو حدیث اس سخت معیار پر پوری اترتی تھی وہی اوتھینٹک حدیث قرار دی گئی۔ اتنی سخت سکروٹینائزیشن کی وجہ سے امام بخاری نے 7275 احادیث کو قریباً 6 لاکھ حدیثوں میں سے منتخب کیا، جس میں سے تقریباً آدھی ریپیٹڈ حدیث تھیں، جبکہ امام مسلم نے 3 لاکھ حدیثوں میں سے 10,000 حدیثوں کو منتخب کیا۔ مجھے امید ہے میرا یہ لیکچر اسٹوڈنٹس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ میری اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور میری ویڈیوز شیئر کریں تاکہ یہ ان اسٹوڈنٹس تک پہنچ سکیں جن کے پیرنٹس فیس ادائیگی میں بہت مشکل محسوس کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے اسٹوڈنٹس اس سلسلے میں میرے ساتھ بہت کوآپریٹیو ہوں گے، وہ جو میرے یہ لیکچر سن رہے ہیں۔ شکریہ۔